درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له، وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور علماء طلباء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے انوار، برکات اور قبولیت نصیب فرمائے. آمین. سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے. اس سورت کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انعامات کا ذکر فرمایا ہے. 3 آیات ہیں، ہر آیت کا مضمون مستقل ہے، مکمل ہے، اور ہر ایک کی نوعیت بھی عجب ہے. اور اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے، وہاں
اس میں کئی اور اصول بھی امت کے لیے بیان ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انا تحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ انا ہم نے، اللہ تعالی کے لیے یہاں جمع کا صیغہ یہ تعظیم کے لیے ہے۔ انا ایک ہوتا ہے جمع جس میں افراد کی کثرت ہوتی ہے، ایک ہے صیغہ جمع کا فرد ایک مگر اس کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کے متعلق ایسے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں ایک نقطہ اہم ہی ہے۔ پھر یہ جمع کا عظمت کا صیغہ اللہ تعالی کے لیے خود اللہ کی کلام میں جو ذکر ہے اس میں پھر اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس تعبیر میں آپ کو دی جانے والی نعمت کوثر کی عظمت کا بھی ذکر آ گیا۔ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تحقیق ہم نے اعطیناک، ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ اعطینا عطیہ سے دینے کے لیے بہت سارے الفاظ اور بھی ہوتے ہیں، اعطیناک وغیرہ، مگر یہاں اعطیناک تو عطیہ ہے۔ اللہ تعالی کے یہاں سے جو عطیہ ہوتا ہے وہ بلا کسب، بلا سبب، محض اللہ تعالی کا فضل و کرم۔ کچھ باتیں طالبانہ ہیں اس لیے طالب سمجھ پائے شاید۔ انا اعطیناک الکوثر، تو جو چیز بندے کو یہاں اپنی بات کر رہا ہوں اس کے سبب اور کسب سے ملے اس کی شان اور ہوتی ہے، جو اللہ محض اپنے فضل سے دے میں اس کی شان بہت عالی ہوتی ہے۔ دعا ہے نا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، جو محض آپ کے فضل سے ہو، ہمارے کسی سبب و کسب اور کسی استحقاق کی بنا پر نہیں۔ ادھر انا اعطینا، تو اندازہ فرمائیں یہ نعمت کتنی عظیم ہوگی۔ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ کوثر یہ ہے صیغہ، بہت ہی مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک لفظ ہے کثیر، وہ بھی صفت مشبہ ہے، وہ بھی مبالغہ ہے، اور ایک ہے لفظ اکثر، وہ اس میں تفضیل ہے، وہ مبالغہ نہیں۔ ایک ہے کوثر، یہاں لفظ کوثر، نہ کثیر نہ اکثر، سب سے عالی لفظ ہے کوثر۔ پھر اس کے اندر جو لفظ ہے اس لفظ کا مادہ بھی کثرت سے، باعتبار مادے کی بھی کثرت، باعتبار صیغے کی بھی کثرت۔ اب اللہ نے جو آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے، جس کا معنی ہم کریں گے خیر کثیر، یہ خیر کثیر یہ اس لفظ کوثر کے معنی کا حق ادا نہیں کر رہا،
جو قرآن کا اصل لفظ ہے اس کا حق کون ادا کرے؟ پر خیر کثیر، کوثر میں ایک ہے حوض کوثر، یہ اس کوثر کی ایک جزوی نعمت ہے۔ کوثر کا ایک معنی نہر کوثر، جو اللہ آپ کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا، وہ بھی اسی کوثر کا ایک کوثر والی نعمت کا ایک جزوی مفہوم ہے۔ لفظ کوثر اپنے اندر وہ سمندر رکھتا ہے جو لامحدود ہے۔ ہمارا یہ سمندر محدود ہے، ہر طرف سے گہرائی میں ادھر ادھر، یہ لامحدود سمندر ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ اب خیر کثیر کی تشریح ساری دنیا کر نہیں سکتی ہے، بہت لمبا کام ہے، ہم کو سمجھ ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ نعمتیں دی ہیں، وہ شؤون دیے ہیں، وہ مقام دیے ہیں، وہ فضیلتیں دی ہیں، وہ انوارات دیے ہیں جو کسی کی سمجھ کے نہیں، سمجھ سے بھی بالاتا ہے۔ تو بھلا کوئی کر سکتا ہے اس کا پورا مطلب بیان؟ پورا مطلب کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر میں دنیا کی نعمتیں بھی، اخروی نعمتیں بھی، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی، آپ کے لیے آپ کی ذات کے متعلق نعمتیں بھی آ گئیں، آپ کے لیے آپ کے اہل و عیال میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی آ گئیں، آپ کے لیے نعمتیں جو آپ کی امت مسلمہ کی شکل میں ہیں وہ بھی آ گئیں۔ بہت بڑا کام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس قدر دی ہے کہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا شان نزول اب سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن میں فوت ہوئی۔ آپ کی پوری اولاد کا مکمل خلاصہ سا، تفصیل تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح آپ نے نبوت سے پہلے ہی جناب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کر دیا تھا، شادی ہو گئی۔ دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ، وہ آپ کی نبوت کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں مکی زندگی میں۔ وہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئی سن 2 ہجری ماہ رمضان میں۔ تو آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان سے مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح بھی اور رخصتی بھی بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ آپ کے بیٹے مشہور قول کے مطابق 3 ہیں، ویسے ایک قول 4 کا ہے، ایک قول 5 کا ہے۔ آپ کے بڑے بیٹے ہیں حضرت قاسم، دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کو طیب بھی طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کے ہاں طیب طاہر دونوں ایک، بعض کہتے ہیں یہ دونوں ہی، اور تو یوں قول 4 بچوں کا بھی، 4 بیٹوں کا بھی، 5 کا بھی ہو گیا۔ آپ کی یہ والی ساری اولاد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ کے ایک بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ منورہ میں ہوئے۔
آپ کی ایک ماندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے. تو مکہ مکرمہ میں حضرت قاسم بچپن میں فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ بچپن میں فوت ہو گئے. مشرکین آپ کے ساتھ سخت عداوت رکھتے تھے اور انہوں نے بیٹوں کی وفات پر عداوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی تو نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، تو آگے کسی کا نام نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹوں سے بندے کا نام چلتا ہے، نشان چلتا ہے، تذکرے ہوتے ہیں، شہرتیں ہوتی ہیں. تو بیٹا تو رہا ہی نہیں، تو آپ کا نام بھی نہیں رہے گا. کہتے تھے نشان بھی نہیں رہے گا. بس کہتے تھے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں توحید کا، ان چیزوں کا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. علیاذ باللہ، یہ مشرکانہ سوچ. عربی زبان میں جس کی آگے نسل نہ چلے اس کو ابتر کہتے ہیں. جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ نے اپنے محبوب کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی. اب ایک مشرکانہ کافرانہ سوچ، اس کو سمجھنا ہے. دنیا ایک کفر کی یہ سوچ ہے تب بھی اب بھی کہ آدمی کا نام اس کی نرینہ اولاد سے ہی چلتا ہے، بیٹوں سے ہی بندے کے تذکرے ہوتے ہیں، بندے کا نام بلند ہوتا ہے. اور یہ بھی سوچ کے بچے بھی کوئی خاص قسم کی چیز ہو. اصل میں کافر لوگ، مشرک لوگ، ان کے ہاں صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے ہی نہیں، صرف یہی زندگی ہے. ان کی ساری کاوشیں، ساری محنتیں وہ صرف اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہیں. دنیا میں کمائیں، خوب کمائیں، دنیا میں دولت بنائیں، بہت بنائیں، مال کے لحاظ سے بھی ہمارا نام چلے، اولاد کے لحاظ سے بھی نام چلے، اولاد بھی کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑی لکھی پڑھی ہو، اس کی وجہ سے نام چلے گا، یہ فلاں کا باپ ہے، یہ اس کا بیٹا یوں کرتا ہے. تو دنیا، صرف دنیا، بس اور کوئی چیز نہیں ہے. اور دنیا میں یہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں. لوگ دنیا کے لحاظ سے مال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بڑی چمک دمک محسوس ہوتی ہے. بیٹے ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا بیٹا یوں ہے، اتنے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جوان ہیں، توانا ہیں، بہادر ہیں، کمانڈر ہیں، جنرل ہیں، پائلٹ ہیں، وکیل ہیں، الا بلا. آپ دنیا والوں سے سنا کرو، کبھی ان کا کوئی بیٹا دنیا پڑ جائے نا، پھر عجب تذکرے ہوتے، میرا بیٹا فلاں یوں، میرا بیٹا یوں. ایک بیٹا میرا امریکہ میں رہتا ہے، ایک بیٹا میرا کراچی میں رہتا ہے، ایک میرا وہاں ہے. مرنے کے وقت کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہفتہ برف خانے میں لاش رکھنی پڑ جاتی ہے. خوشی ہے. کفار کا بھی یہی نظریہ تھا، یہی سوچ تھی. مسلمانوں کو یہ نظریہ نہیں رکھنا ہے، مسلمانوں کو یہ سوچ نہیں رکھنی ہے کہ ہمارا نام دنیا میں بلند ہو، اور اسی دنیا میں اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے مال کے پیچھے لگیں، عہدوں کے پیچھے لگیں، اور نرینہ اولاد پہ فخر کریں، بیٹوں پہ غرور کریں. یہ کافرانہ سوچ تھی. اسی سوچ اور اسی نظریے کو سامنے رکھ کر مشرکین نے کائنات کے سب سے عظیم انسان، کائنات کی جو سب سے عظیم شخصیت ہے، ان کی ذات پر بھی اپنے اسی کافرانہ نظریے کی وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ ان کی نرینہ اولاد نہیں، نام نہیں چلے گا. دنیا کی جہالت دیکھو اور ان کی خناسیت دیکھو، ان کی شیطنت دیکھو. دنیا کے سب سے عظیم انسان کو اپنے اسی کفریہ نظریے کے معیار پر دیکھتے ہیں. اولاد نرینہ نہیں ہے تو نام ہی نہیں چلے گا.
نہ یہ دیکھا نبی ہیں، نہ یہ سوچا امام الانبیاء ہیں، نہ یہ سوچا امام الرسل ہیں، یہ بھی نہ سوچا یہ تو وہ ذات ہیں جو مٹی پہ بھی بیٹھے ہوں، آسمان سے فرشتوں کے سید جبرائیل امین دربار میں حاضری دینے کے لیے پہنچتے۔ یہ سوچ نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی، یہ نہ سوچا اللہ کا قرآن اترتا ہے، یہ نہ سوچا اللہ کی کلام اترتی ہے، یہ بھی نہ سوچا۔ یہ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے آسمان پہ اپنے ہاں بلوا لیا۔ کیا مقام ہے، کیا شان، یہ سوچ نہیں۔ آج دنیا کی یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سوچ کی وجہ سے آج ان لوگوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جن کے پاس مال ہو، جن کے پاس دولت ہو، جو دنیا کے بڑے لکھے پڑے ہوں، جن کو ماہانہ آمدنی خوب ملتی ہو، جو جاگیردار ہوں، جو صنعت کار ہوں، اور پھر ان کو وہ فقیر اچھا نہیں لگتا ہے جو محمد کے قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا طالب العلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں سچ؟ نظریہ دیکھ کس معیار پہ آج دیکھا جاتا ہے، اوروں کو تو چھوڑو، یہی نظریہ مسلمانوں پہ آ گیا۔ فی الحال تو اپنوں کی جفاؤں کا ہے ماتم، فرصت جو ملی شکوہ آداب ہی کریں۔ یہ حالات نہیں، یہ سوچ ختم، یہ سوچ ختم۔ سبحان اللہ۔ انا آتینا کل کوثر، شان اور چیز سے بنتی ہے، مقام اور چیز سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ انا آتینا کل کوثر کی تشریح ہوتی جائے، بندے کو سمجھ میں آتا جائے گا شان کس میں ہے، مقام کس میں ہے، فضیلت کس میں ہے، رحمتیں کس میں ہیں اور برکتیں کس میں ہیں۔ یہ تو یہاں سے سمجھ آئے، کچھ اصول سمجھ آ رہے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیے، خیر کثیر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب خیر کثیر کی تشریح بھی تو بہت لمبی چوڑی ہے۔ الکوثر، خیر کثیر دی، دنیا میں کیا دی خیر کثیر؟ بہت ساری تو باتیں ہیں۔ نبوت عطا فرمائی، بتلائیے نبوت جیسا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ بہت اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا، بہت ہی اونچا۔ صرف اتنا سنو گے، اللہ کسی ایک کی ایک نماز قبول فرما لے، ایک نماز۔ پوری دنیا کی جتنی دولت، دنیا کے 120 کے قریب ممالک، دنیا کے تمام سون چاندی کے ذخائر، پوری دنیا کی دولت اس ایک نماز کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ رکھتی ہے کوئی حیثیت؟ وہ ایک میں نماز کی بات کر رہا ہوں، بس آپ سمجھتے جائیں کہ آگے معاملات کیا ہیں۔ اصل چیزیں یہ ہیں، اصل چیز مال نہیں، اصل چیز دولت نہیں، اصل چیز کوٹھی نہیں، اصل چیزیں نہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، بڑھ کر رسالت عطا کی، بڑھ کر ختم نبوت عطا کی، بڑھ کر امام الانبیاء بنایا، امام الرسل بنایا، امام کائنات بنا دیا۔ ایسا اللہ نے اونچا مقام عطا کیا۔ انا آتینا کل کوثر، اللہ نے آپ کو خیر کثیر دی۔ اللہ نے سب انبیاء کو کتابیں دی، مگر جو آپ کو کتاب عطا فرمائی وہ اپنی صفت عطا فرما دی۔ کلام اللہ میری اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نظر آ رہا ہے قرآن، یہ میری اللہ کی صفت ہے۔ کیا نعمت عطا کی ہے جس کو آج پڑھا نہیں جاتا۔ اگر پڑھا جاتا ہے وہ شام کو ایک گھر میں آئے گا، ٹیوشن پڑھائے گا، بس آر پار ہو گئے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور ساری دنیا اردو ہوگی، انگریزی ہوگی، جس کے بولنے میں میرے والد سے فرمایا ٹٹ کی آواز آتی ہے، وہ ایسا ہما دما بولے کہ بڑا فخر ہوتا ہے۔ میں یوں بولتا ہوں، توبہ توبہ، ہم کو تو لفظی نام ہے، میں دو چار سنا دیتا آپ کو میں۔ اللہ کا قرآن، اللہ کی کلام، سبحان اللہ، میرے اللہ کی کلام، اس کا ایک حرف کائنات کی تمام تر کتابوں سے وہ ایک حرف بہت افضل ہے۔ اس ایک حرف کے آگے دنیا جہاں کی ڈگریوں والی ساری کتابیں کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں رکھتی۔ انا اعطینا کل کوثر، اللہ نے آپ کو کیا خیر کثیر عطا فرمائی، اتنی خیر کثیر، سبحان اللہ۔
میں کیا بیان کر سکتا ہوں، سمجھ سے بھی بات بالاتر ہے، وہ ایسے امام الانبیاء ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو مسلمان آپ کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتا اللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام فرما دیتا۔ بتلائیے کیسے خیر کثیر۔ لن تمس النار مسلمان رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ وہ کیسے میرے پیغمبر، وہ کیسے محبوب، وہ کیسا مقام جن کے دیکھنے سے اللہ روحانیت کا وہ اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کا لگنا ہی حرام ہے۔ یہ دیکھنے والے تو دیکھنے والے رہے، وَلَا رَآ مَنْ رَآنِي، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس کو بھی نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ، کیسا مقام دیا، ایسا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا جو آپ کے رشتہ ازدواج میں آئیں اللہ مقام دیتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کائنات کی پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ ان کو مائیں بنا دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی بیویوں کو اللہ نے کیا آپ کی وجہ سے یہ اونچا مقام عطا فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس لیے ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ لن تمس انا آتینا کل کوثر، اللہ نے کیا کوثر عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر کی ایک بیٹی ان کو کہتے ہیں حضرت فاطمہ، سب کو رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ آپ کی وجہ سے مقام کیا ملتا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتیں اربوں خربوں کی تعداد میں اولین میں آخری، سب کی سید ہے، سب کی سردار ہے۔ بیٹی کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ تم کہتے ہو بیٹے نہیں ہوئے تو نام نہیں ہوگا، اللہ نے بیٹی ایسی عطا فرما دی۔ تم کہتے بیٹے نہیں، بیٹی کے بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے، جن کو آپ کہتے میرے بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی کبھی آپ ان کو ایک کو ادھر بٹھلاتے، ایک کو ادھر بٹھلاتے۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، حسن ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، شاید اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے۔ وہ بات فرمائی جس کا ظہور کوئی 30-35 سال بعد ہوا۔ اللہ نے کہاں کہاں تک کی خبریں اپنے پیغمبر کو عطا فرما دی، ممبر پہ ساتھ بٹھلا رکھا۔ یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں رضی اللہ عنہما، فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ نے کیا کیا کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ ان کی نظر سے بیٹوں پہ تھی، بیٹیوں پہ نہیں تھی۔ میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی سبحان اللہ، ویسے بھی لوگوں کی نظر بیٹوں پہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور بیٹیوں کا تذکرہ ہوتا ہے والباقیات الصالحات خیر۔ کئی تفسیریں، ایک والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، نیک بیٹیاں یہ آخرت میں باقی رہنے والی ہیں کہ نہیں ہے؟ مال ادھر رہے گا وہاں آئے گا۔ بیٹوں پہ فخر کرنے والوں سے پوچھو کہ سارے کے سارے بیٹے، ان بیٹوں کی ڈگریاں، ان بیٹوں کی نوکریاں، ان بیٹوں کی دنیاوی چیزیں یہاں رہیں گی یا وہاں بھی آئیں گی؟ اگر بیٹی نیک ہوگی تو سبحان اللہ، والباقیات الصالحات خیر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتلا رہا ہوں، کوثر کی بات سمجھنے سے اوپر ہے، بہت ہی اوپر ہے۔ او اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا تحقیق ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے خیر کثیر، فصلی لربک، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے،
ونہر اور اونٹوں کی قربانی بھی دیجئے. نعمت بڑی ہے، شکر بھی بڑا کرنا ہے. عبادت بدنی سے بھی شکر، عبادت مالی سے بھی شکر. فصلی لربک وانحر. اللہ نے آپ کو تو اتنی نعمتیں عطا فرما دی. دشمنوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ان شانئک ھو الابتر. تحقیق جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے، ھو الابتر، وہی بے نام ہوگا، وہی بے نشان ہوگا. ان جملوں کی تشریح ویسے بعد میں کروں گا. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا، وہ اس زمانے کا ابو جہل ہو، عتبہ اور شیبہ ہو، مغیرہ ہو، امیہ ہو، ابی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی بے نام و نشان. آج کا بھی میرے پیغمبر کا دشمن، میرے پیغمبر سے عداوت رکھنے والا، وہ فرانس کا گستاخ ہو، وہ امریکہ کا گستاخ ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی میرے پیغمبر سے عداوت رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا، ھو الابتر، بے نام ہوگا، بے نشان ہوگا. کبھی بھی کسی کے متعلق اس کے وقتی حالات سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ تو دیکھو فرانس کا صدر کتنی صدارت اور دنیا میں بیٹھا ہے، موجودہ اس کی حالت کو نہ دیکھ، اس کے انجام کو دیکھنا ہے. فرعون جب اپنے زمانے میں تھا، بڑا نام رکھتا تھا، بڑا کام رکھتا تھا، لوگ اس سے ایسے لرزہ کرتے تھے، لوگ ایسے کعبہ کرتے تھے. مگر بتلاؤ نا فرعون کی اس وقت کی حالت کو آج دیکھا جاتا ہے یا اس کے انجام کو. ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر. تحقیق ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے بہت ساری خیر، بہت ساری خیر. اللہ نے دنیا میں بھی خیر کثیر عطا کی، آخرت میں بھی خیر کثیر عطا فرمائی. ظاہری بھی عطا فرمائی، باطنی بھی عطا فرمائی. آپ کو آپ کی ذات کے لحاظ سے بھی عطا فرمائی، آپ کو آپ کے دین کے لحاظ سے بھی عطا فرمائی، آپ کو آپ کی کتاب کے لحاظ سے بھی عطا فرمائی، آپ کو آپ کی حدیث کے لحاظ سے بھی عطا فرمائی. آپ کو اپنی بیویوں کی شکل میں بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دی، بیٹیوں کی شکل میں بھی عطا فرما دی، صحابہ کی شکل میں بھی عطا فرما دی. اور آج بھی جو میرے پیغمبر کے نام لیوا ہیں، یہ بھی اللہ نے عطا فرما دیے. جو بھی میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا، سب آتے جائیں گے لیکن درجے بڑھتے جائیں گے. قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، یہ بھی میرے اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. یہ سب کے سب میرے محبوب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں کہ نہیں سمجھ آئے گی؟ صدقہ جاریہ ہیں. اگر آج کوئی کسی کی دعوت پہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے اسلام لانے کا ثواب دعوت دینے والے کو ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، نماز کوئی پڑھتا ہے تو دعوت دینے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے. اور شمس العلوم کے پردیسیوں، جو آدمی کسی کو قرآن اور حدیث پڑھائے، پھر اور آگے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، قرآن پڑھتا بھی رہے، قرآن پڑھاتا بھی رہے، حدیث بھی پڑھاتا رہے، کیا پڑھانے والے کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب سوچ کے بتلائیے. آج جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ان کے اسلام لانے کا سبب اولاً کون بنے؟ وہ کس کی دعوت تھی؟ وہ کس کی محنت تھی؟ وہ کون تھے جن کے دندان مبارک سے خون بہا کرتا تھا؟ وہ کون تھے جو میرے اور آپ کی تک دعوت پہنچانے کے لیے کافروں کے سارے راستے صاف کر رہے تھے؟ وہ کون ہیں جن کی وجہ سے میں اور آپ آج قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے بارے میں میرے اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وہ ان کو قرآن کی بھی تعلیم دیں گے، حدیث کی بھی تعلیم دیں گے۔ میرے پیغمبر معلم قرآن تھے، میرے محبوب معلم حدیث تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو آج جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی دیندار، جتنے بھی نماز پڑھنے والے، جتنے بھی قرآن پڑھنے والے، جتنے بھی ذکر و اذکار کرنے والے، جتنے بھی میرے پیغمبر کی سنت کو اپنے چہروں پہ سجانے والے ہیں، کن کے لیے یہ ثواب، کن کے لیے صدقہ، کن کی یہ نشانی، کن کی یہ سنت، کن کی یہ اتباع ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تحقیق ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ یہاں بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی، وہاں پر بھی اللہ خیر کثیر عطا فرمائیں گے، اتنی کہ کسی اور کو نہ ملے گی۔ ساری خلقت حیران و پریشان ہوگی، سارے مل کر آدم علیہ السلام کے ہاں آ جائیں گے، اللہ کے حضور میں سفارش کریں، عذر کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے ہاں آئیں گے، عذر کر لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئیں گے، عذر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آئیں گے، عذر کریں گے۔ ہمارا کام نہیں۔ آج اللہ اتنے ناراض ہے، کبھی اتنے ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض اتنے ہوں گے بھی نہیں ہم نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، امام الانبیاء کے پاس آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور تشریف لے جائیں گے، مقام محمود میں سر بسجود ہوں گے۔ بتلاؤ وہاں سب سے زیادہ خیر کثیر کس کو مل رہی ہے؟ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ فرما وَلِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، وہاں بھی خیر کثیر اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی امت مسلمہ جنت میں جا رہی ہوگی، سب سے بڑی شفاعت کا مقام اللہ اپنے امام الانبیاء کو عطا فرمائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے بیان میں ہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔